غزوہ خندق مسلمانوں اور کافروں کے مابین ایک ایسی جنگ کہ اس جنگ کے بعد مشرکین مکہ اور کفار کبھی بھی مسلمانوں کے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے، اور یہ وہ جنگ ہے جس کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد کفار ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہوں گے، ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ اس کے بعد مسلمان فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ ناظرین کرام، غزوہ خندق ایک ایسی جنگ ہے کہ جس میں مسلمانوں کے خلاف کفار نے بہت سارے لشکروں کو جمع کر کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ غزوہ احد میں جو 3 ہجری میں لڑی گئی، اس وقت مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان جو سخت لڑائی ہوئی تھی، اس لڑائی میں بھی کفار کے بہت سارے سردار مارے گئے تھے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے دیگر قبائل کو جمع کرنا شروع کیا اور یہودیوں کے قبیلوں میں سے کچھ لوگ جمع ہوئے، اور انہوں نے بھی دیگر کئی لوگوں کو، کئی قبائل کو جمع کیا اور ابو سفیان کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا، تاکہ مسلمان جو کہ مدینہ منورہ میں دن بدن طاقت حاصل کر رہے ہیں اور اسلام زور پکڑتا جا رہا ہے، اسلام کی اس شدت کو کم کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے ابو سفیان نے ہر طرح سے کوشش کی، پیسے لگائے، لوگوں کو مال کا لالچ دیا اور طاقت کا زور دکھایا۔ اس کے بعد بہت سارے قبیلے جمع ہوئے، یہودیوں کے بھی قبیلے اس میں ابو سفیان کا ساتھ دینے لگے، اور اس کے علاوہ مشرکین کے کئی قبائل جو ارد گرد آباد تھے، انہوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے، لشکر کشی کے لیے حامی بھر لی۔ مکہ مکرمہ میں جب ابو سفیان نے لشکر جمع کرنا شروع کیا اور ارد گرد سے لوگ اکٹھے ہونے لگے، تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخبر بھی موجود تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر مدینہ منورہ میں پہنچا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان ارد گرد کے بہت سارے قبیلوں کو اکٹھا کر کے مدینہ منورہ کے اوپر حملہ آور ہونے والا۔ تاریخی لحاظ سے غزوہ احد اور غزوہ احزاب یا غزوہ خندق، اس کے درمیان 1 سال کا فرق، اور یہ 5 ہجری میں یہ جنگ لڑی گئی تھی۔ اب ابو سفیان 10,000 کا لشکر جمع کر کے، جو ہر طرح کے اسلحے سے لیس تھا اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ وہ اپنے علاقے سے نکلا اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اطلاع مل چکی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی اس لشکر کشی کے لیے دلی طور پر تیار تھے اور فکر مند بھی تھے کہ کفار کا اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں 2 باتیں تھیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین اور سب سے بڑے جرنیل بھی تھے، ہر طرح سے دشمن کے ہر طرح کی خطرات سے نبرد آزما ہونے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے 2 وجوہات کی بنا پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں 2 باتیں تھیں کہ اگر ابو سفیان 10,000 کا لشکر لے کر آ رہا ہے اور اگر وہ مدینہ منورہ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اس وقت پورے مدینہ کی جتنی بھی آبادی تھی، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، سب ملا کر بھی ابو سفیان کے لشکر سے کم تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر تھی کہ اگر ابو سفیان مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہاں پر وہ آ کر سب کو نقصان پہنچائے گا، اور ہماری اتنی آبادی نہیں ہے کہ اس لشکر کا مقابلہ کر سکے، اور جو فصلیں پکی ہوئی ہیں یا جو فصلیں ہیں ان کو بھی شدید نقصان پہنچے گا، اور ہر طرح سے مدینہ منورہ کو نقصان پہنچے گا۔ ایک تو یہ صورت۔ دوسری صورت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھی کہ اگر ہم مدینہ منورہ سے باہر نکل کر حملہ آور ہوتے ہیں اور دشمن کے اوپر حملہ کرتے ہیں پہلے ہی، تو اس صورت میں مدینہ منورہ کے آس پاس میں جو یہودیوں کے قبائل آباد ہیں، تو ان کی طرف سے مسلمانوں کے خیموں پر حملہ کا خطرہ ہے۔ یہ دونوں صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا۔ تو کئی صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ باہر نکل کر حملہ کرنا چاہیے، اور کئی صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں دفاعی طور پر اپنا دفاع کرنا چاہیے، باہر نہیں نکلنا چاہیے۔
تو دونوں صورتوں میں مسلمانوں کو نقصان ہو سکتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی فکر میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول، چونکہ میرا تعلق فارس سے ہے، ایران سے ہے، تو وہاں پر جب کوئی باہر کا دشمن ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا تھا تو ہم اپنے باہر کے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے، دفاع کرنے کے لیے اپنے شہروں کے ارد گرد خندقیں کھود دیا کرتے، جس کی وجہ سے دشمن خندق کے باہر ہی رہتا تھا اور ہمیں اپنا دفاع کرنے میں بڑی آسانی ہوتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ مشورہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے خندق کھودنے کا حکم فرما دیا۔ چنانچہ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان کے ساتھ مل کر خندق کھودنے لگے۔ ایک طرف چونکہ باغات تھے اور درخت تھے، کھجوروں کے بڑے بڑے درخت، دوسری طرف پہاڑ، اور ایک جانب ایسی تھی جہاں سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا، جہاں سے دشمن آ سکتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اس طرف جہاں سے دشمن حملہ آور ہو سکتا تھا وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندقیں کھودنے کا حکم دے دیا، اور اس جگہ پر خندقیں کھودی گئی ہیں۔ آج اگر وہاں اس جگہ کو دیکھیں تو آج اس کی یاد میں وہاں پر ان خندقوں والی جگہ پر مساجد بنی ہوئی ہیں، جو مشہور مساجد ہیں، مسجد علی، مسجد ابو بکر، مسجد عمر، مسجد عثمان، یہ مختلف قسم کی مسجدیں جو تعمیر ہیں، جو آج بھی لوگ ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ تو وہاں پر خندقیں کھود دی گئیں اور ادھر سے کفار کا لشکر روانہ ہو گیا اور ادھر مسلمان اپنی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ اب یہاں پر یہودیوں کا ایک قبیلہ جسے بنو قریظہ کہتے ہیں، تو انہوں نے چونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے تو وہاں پر بنو قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ جب بھی کوئی باہر کا دشمن مسلمانوں پر حملہ پر ہوگا تو تمام لوگ مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ تو بنو قریظہ یہودی جو تھے انہوں نے بھی یہی معاہدہ کیا ہوا تھا کہ جو بھی باہر کا دشمن آئے گا تو ہم سب مل کر مدینہ والوں کا دفاع کریں گے۔ دوسری طرف یہودیوں کا ایک بڑا قبیلہ بنو نذیر، انہوں نے ابو سفیان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب جب ابو سفیان اپنی پوری طاقت کے ساتھ اور شان و شوکت کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوا، لیکن جب وہ داخل ہوا تو حیران اور پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، اور اس نے آ کر دیکھا کہ ہر طرف خندقیں کھودی ہوئی ہیں اور وہاں پر اس کا اتنا بڑا لشکر باوجود طاقت کے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، چونکہ خندقیں اتنی گہری اور وسیع تھیں کہ وہاں سے گھوڑوں کا پار کرنا مشکل تھا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوزیشنیں سنبھال کر پوری جنگ کے لیے تیار تھے، اور یہ وہ جنگ ہے جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ غزوہ احزاب اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں کافروں کے بہت سارے لشکروں نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کیا تھا، اور یہ وہ جنگ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری ایک صورت جسے سورہ احزاب کہتے ہیں وہ نازل فرمائی۔ اس میں جنگ احزاب کا مکمل تذکرہ موجود ہے۔ اب یہ وہ جنگ ہے کہ اس جنگ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر کچھ مشکل حالات بھیجے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مومنین اور منافقین کی چھانٹی کر دی۔ مشکل حالات جب بھیجے، وہ مشکل حالات یہ تھے کہ اللہ رب العزت نے سخت سردی کا موسم کہ جس میں مسلمانوں نے کافروں کے خلاف لڑنا تھا۔ اب شیطان مسلمانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم 3000 کا لشکر اور سامنے 10,000 کا لشکر، اس کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ تو یہ وسوسہ بھی ان کے دل میں ہے۔ تیسرے نمبر پر جو منافقین تھے انہوں نے جب مشکل حالات دیکھے تو منافقین کے دلوں کے اندر جو خباثتیں تھیں، دلوں کے اندر جو نفاق تھا وہ باہر آنے لگا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ منافق یہ کہہ رہے تھے بار بار کہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ ہم کیسے مقابلہ کریں گے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں یہ اعلان فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں خوشخبری ہے کہ ہم جو لشکر آئے گا اس لشکر سے ہم جنگ جیت جائیں گے۔ تو جب وہ لشکر آیا اور سب لوگوں نے دیکھا
تو مومنین نے جب لشکر کو دیکھا تو وہ حیران ہوئے اور خوش ہوئے اور پکار اٹھے کہ یہ وہ لشکر ہے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ ایک لشکر آئے گا جس سے مسلمانوں کی جنگ ہوگی۔ تو دیکھو لشکر آ گیا ہے، اب ہم اس سے جنگ کریں گے اور ہم جیت جائیں گے۔ جبکہ منافقین کا طرز عمل ابو سفیان کے لشکر کو دیکھ کر یہ تھا کہ اتنا بڑا لشکر آ گیا ہے، اس لشکر کے ساتھ ہم مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو یہ تو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکہ کر دیا، کتنے بڑے لشکر کے ساتھ ہمیں ٹکرا دیا۔ اللہ رب العزت مشکل حالات بھیج کر ہمیشہ اپنوں کو آزمایا کرتے۔ تو اس جنگ میں بھی اللہ رب العزت نے سخت بھوک پیاس سے مسلمانوں کو نڈال کیا، چونکہ باہر کافروں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، چونکہ کفار نے مسلمانوں کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور مسلمانوں کے لیے کسی قسم کا کھانے پینے کا سامان مدینہ منورہ میں نہیں آ سکتا تھا۔ تو یہ ان مشکل حالات میں مسلمان بھوک اور پیاس سے نڈال تھے اور اس کو برداشت کر رہے تھے۔ مومنین تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اندر اس کو برداشت کر رہے تھے، جبکہ منافقین وہ پکار اٹھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکہ کر دیا۔ منافقین میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو سامنے تو نہیں بول سکتے تھے، لیکن وہ لشکر کے اندر بے چینی پیدا کر رہے تھے اور وہ لوگوں کو ورگلا رہے تھے کہ تم اتنے بڑے لشکر کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اسی طرح منافقین میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاتا اور بہانے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگنے کا، فرار کا وہ بہانے کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول ہمیں بھیج دیں، چونکہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں اور ہمارے جانور کھلے آسمان تلے ہیں، اس وجہ سے ہمیں گھر بھیج دیں تاکہ ہم گھر جائیں۔ تو یہ جنگ سے بھاگنے کے بہانے تھے، جبکہ مسلمان جو تھے انہوں نے اس لشکر کو دیکھا تو پہلے سے زیادہ ان کے اندر ثابت قدمی آ گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے اوپر ان کا ایمان مزید پختہ ہو گیا۔ اب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان یہ آپس میں لشکر دونوں آمنے سامنے ہیں۔ کفار مدینہ منورہ کی خندق کو پار نہیں کر سکتے، جبکہ مسلمان اس طرف ہیں۔ تو اس دوران مدینہ منورہ کے اس پار ابو سفیان کے لشکر میں بنو نذیر قبیلہ، جو بنو نذیر تھا یہودیوں کا، اس کا جو سپہ سالار تھا حی ابن اخطب، اس نے کوشش کی کہ کسی طرح بنو نذیر جنہوں نے مسلمانوں کا، بنو قریظہ کے جنہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا ہوا ہے، اس کو کسی طرح اپنے ساتھ ملا لے۔ اگر بنو قریظہ والے بنو نذیر والوں سے مل جاتے تو بنو قریظہ چونکہ مدینہ منورہ والی سائٹ پہ تھے اور بنو نذیر والے خندق کی دوسری طرف تھے، اگر یہ دونوں لشکر آپس میں مل جاتے تو مسلمان بیچ میں آ کر مارے جاتے۔ اس کے لیے انہوں نے خفیہ طور پر آپس میں ملاقات کی۔ حی ابن اخطب اور بنو قریظہ کا سردار جو تھا کعب بن اسد، ان دونوں نے جب آپس میں ملاقات کی اور حی ابن اخطب نے اس کو ورگلایا اور اس کو کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اور ہم دونوں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، یہودی ہیں، اور تم مسلمانوں کا ساتھ کیوں دے رہے؟ تو کعب بن اسد نے پہلے تو کہا کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے۔ تو حی ابن اخطب نے اس کو ورگلایا کہ معاہدہ تو کیا ہوا ہے، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن ابو سفیان کے اتنے بڑے لشکر سے مسلمانوں کا بچنا ناممکن ہے، اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ تم بھی اسی طرف آ جاؤ۔ تو کعب بن اسد حی ابن اخطب کی باتوں میں آ گیا اور مسلمانوں کے خلاف ہو کر معاہدہ توڑتے ہوئے وہ کفار کی طرف چلا گیا۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت فکر مند ہوئے اور پریشان ہو گئے کہ یہودیوں کے دونوں لشکر واپس میں مل گئے ہیں اور اب ان کی طاقت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اپنے ایک جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر یا جو کمبل تھا اس کو اپنے چہرے کے اوپر ڈھانپ لیا اور خاموشی کے ساتھ سارے صحابہ کرام فکر مند ہیں کہ کیا مسئلہ ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرما لی۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمک رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خوشخبری سنائی کہ مسلمانوں کو اللہ رب العزت فتح عطا کریں گے۔ لیکن پھر بھی فکر اس بات کی تھی کہ یہودی اور یہودیوں کے جتنے بھی قبیلے آپس میں اکٹھے ہو گئے، تو اب وہ پریشانی تو ہر صورت میں تھی۔
تو اسی دوران مسلمانوں نے دیکھا کہ دوسرے لشکر سے کوئی ایک بندہ مسلمانوں کے لشکر کی طرف آ رہا ہے۔ مسلمانوں نے تلواریں سیدھی گئیں، تو اس نے کہا جی کہ میں جنگ لڑنے کے لیے نہیں آیا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچے تو انہوں نے آ کر اپنا تعارف کروایا کہ میں یہودیوں کے ایک قبیلہ غطفان سے میرا تعلق ہے، اور نعیم ابن مسعود میرا نام ہے، اور میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور میرے مسلمان ہونے کا میرے قبیلے کو ابھی تک علم نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ آپ اکیلے ہیں اور آپ اکیلا انسان تو اتنا کام نہیں کر سکتا، تو آپ اس طرح کریں کہ آپ اپنے لشکر کے اندر کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں جس سے وہ دونوں لشکر مل کر مسلمانوں پر حملہ نہ کر سکے۔ تو نعیم ابن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دوبارہ اپنے لشکر میں جاتے ہیں۔ پہلے وہ بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس جاتے ہیں، اور یہ جو بات ہے اس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ وہ اس صورت میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب کافروں کے دونوں لشکر اوپر اور نیچے سے تمہارے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے آئے، اس بیچ میں سے اللہ رب العزت نے تمہیں بچا کر دکھا دیا۔ تو یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تو حضرت نعیم ابن مسعود جب بنو قریظہ کے سردار کے پاس گئے اور جا کر کہا، کعب بن اسد کو کہا کہ میرا تعلق قبیلہ غطفان سے، اور میں دلی طور پر مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ چونکہ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، آپ کے بیوی بچے یہاں پر ہیں، آپ کا خاندان یہاں پر ہے، آپ کے قلعے یہاں پر موجود ہیں، آپ کی فصلیں یہاں پر موجود ہیں، آپ کا کام کاروبار مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ اب ابو سفیان اگر محاصرہ اٹھا کر یہاں سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد ابو سفیان اور دوسرے قبیلے تو چلے جائیں گے، پیچھے آپ اور پھر مسلمانوں کا آپس میں مقابلہ ہوگا، تو ہر صورت میں آپ گھیرے جائیں گے۔ اس لیے کسی صورت میں بھی یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کریں۔ لیکن اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آتا تو اس بات کی آپ گارنٹی لے لیں اور ابو سفیان کے پاس جائیں اور اس کو کہیں کہ آپ محاصرہ اٹھانے کے بعد آپ ہمارا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے۔ تو اگر ابو سفیان آپ ہمیں بھر لے کہ میں محاصرہ اٹھانے کے بعد میں آپ کا ساتھ دوں گا اور اپنے ساتھ آپ کو رکھوں گا، تو گارنٹی کے طور پر، ضمانت کے طور پر آپ اس کے کچھ سردار آپ ضمانت کے طور پر لے لیں اور اپنے پاس ان کو محفوظ رکھیں۔ اگر انہوں نے آپ کا ساتھ دے دیا تو ان کو چھوڑ دیں، اگر ساتھ نہ دے دیا تو آپ ان کو قتل کر دیں۔ یہ بات تو ان کے ذہن میں ڈالی۔ پھر نعیم ابن مسعود جاتے ہیں ابو سفیان کے پاس اور اس کو جا کر کہا جی کہ میں ہوں تو یہودی، لیکن میری آپ کے ساتھ دلی محبت ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ کعب بن اسد بنو قریظہ والے وہ آپ سے کچھ سردار طلب کریں گے اور ان کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو جب دوسرے دن کعب بن اسد کی اور ابو سفیان کی ملاقات ہوتی ہے تو اس میں کعب بن اسد ان سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ محاصرہ اٹھانے کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے تو ضمانت کے طور پر اپنے کچھ سردار ہمارے پاس ضمانتی رکھیں۔ جب ابو سفیان نے یہ بات سنی تو اس کے ذہن میں رات والی بات کا جو حضرت نعیم ابن مسعود نے اس کے ذہن میں بات ڈالی تھی وہ کھٹکا پیدا ہو گیا، تو یہ تو وہ بات ہے۔ تو اس بات کے اندیشے کی وجہ سے ان یہودیوں کے دونوں لشکروں کے درمیان بے چینی پیدا ہوگی، بددلی پیدا ہوگی، اور اس طرح مسلمان ایک بہت بڑے حملے سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد چونکہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب محاصرے کو تقریباً 1 مہینہ گزر چکا تھا، اور ان حالات کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں اس طرح بیان فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب مسلمانوں کے اوپر اتنے سخت حالات اللہ تعالیٰ نے بھیجے اور ان کو ایسا آزمایا کہ مسلمان ہل کر رہ گئے، اور اللہ رب العزت اس جنگ کی شدت کو اس طرح بیان فرما رہے ہیں، ان حالات کی شدت کو ایسے فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت ایسی ہو گئی کہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور ان کے کلیجے حلق تک آ چکے تھے، اتنے سخت حالات۔ پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر سے اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، تو اب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کا فیصلہ فرمایا اور فرشتوں کو مدد کے لیے اتارا۔ اب اللہ تعالیٰ نے سخت آندھی اور طوفان بھیجا جس کی وجہ سے کافروں کے خیموں کی تنابیں اکھڑ گئیں اور ان کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، اور کافروں کے پاس جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ ختم ہونے لگا۔
اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کی خبر ملی تو آپ نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں کے لشکر کی خبر لینے کے بارے میں ان کو بھیجا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، کافروں کے لشکر کے اندر بددلی پھیلی ہوئی ہے اور وہ کسی وقت بھی محاصرہ اٹھا کر بھاگنے کے قریب۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں نے آندھی اور طوفان کے ذریعے کافروں کے پورے لشکر کو تہس نہس کر دیا، اور کفار اپنے پوری طاقت کے ساتھ جس طرح آئے تھے اسی طرح اپنا سامان، ساز و سامان چھوڑ کر وہ بھاگنے لگے اور نامراد اور ناکام ہو کر واپس لوٹ گئے۔ اس جنگ میں مسلمان اور کافر لڑائی میں تو آمنے سامنے نہیں ہوئے، لیکن اتنے بڑے لشکر کی موجودگی میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اور یہ وہ جنگ ہے کہ اس جنگ کے بعد کافر کبھی بھی مسلمانوں کے اوپر، مشرکین مکہ کبھی بھی مسلمانوں کے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک بہترین فتح نصیب فرمائی۔